اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیمبرج انٹرنیشنل سائنس کالج کے آن لائن کلاسز میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم نے کلاس 7 کا لیکچر نمبر 16 کرنا ہے، اور ہمارے پاس جو سوال ہے آج کا کہ نور جہان اور جہانگیر کے دور کی ثقافت کا جائزہ لیں۔ اسٹوڈنٹس، آپ کو جس طرح معلوم ہے کہ جہانگیر نے جو ہے وہ نور جہان سے شادی کی تھی، یعنی یہ دونوں میاں بیوی ہیں۔ جہانگیر کا جو عہد ہے، ٹھیک ہے جی، وہ کس طریقے سے جو ہے وہ گزرا، اس کی ثقافت کے حوالے سے کیا خصوصیات ہیں، ان کو آج ہم نے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے جو پوائنٹ ہے وہ ہے شاعری۔ جہانگیر کو فارسی زبان و ادب اور شاعری سے بہت زیادہ لگاؤ تھا۔ جہانگیر فارسی زبان و ادب اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فارسی زبان و ادب اور شعر و شاعری کا دل دادا تھا، یعنی بہت زیادہ پسند کرتا تھا شعر و شاعری کو اور فارسی زبان و ادب کو۔ اس نے ایک کتاب لکھی تھی، جو اس کی کتاب ہے، ٹھیک ہے جی، وہ ہے تذکِ جہانگیر، ٹھیک ہے جی، تذکِ جہانگیر جو ہے وہ اس کی کتاب ہے، اور اس نے جو ہے یہ فارسی میں ہے، اور اس نے فارسی زبان و ادب میں اس کو ایک اہم مقام حاصل ہے۔ اس کو تو اس کے بعد جہانگیر کو جو ہے وہ اہم مقام حاصل ہے فارسی زبان و ادب۔ اور جہانگیر جو تھا بہت زیادہ بلند علمی ذوق رکھتا تھا، اور اسی دور کی تحریریں جو ہیں وہ آج بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور نور جہان بھی اچھی شاعرہ تھیں، اچھا ذوق رکھتی تھیں شعر و شاعری کے حوالے سے، اور اس نے یہاں پہ آپ مینشن کر سکتے ہیں، ایک تو تذکِ جہانگیر جو ہے وہ جہانگیر کی کتاب ہے، ٹھیک ہے جی، اور دوسرا جو نور جہان ہے، نور جہان اچھی شاعرہ تھی، ٹھیک ہے جی، اور اس کے ساتھ ساتھ شاعری کے ساتھ ساتھ اس نے جو برصغیر کے اندر جو ہے مختلف کھانوں اور فیشن کو متعارف کرایا، جدید فیشن، ٹھیک ہے جی، فیشن جو ہے جدید، اور مختلف کھانے جو ہے وہ برصغیر کے اندر متعارف کرائے۔ اس کی 3 یہاں پہ کیٹیگریز، ایک شاعرہ تھی، فیشنسٹ، جو فیشن جو ہے وہ اس نے متعارف کرایا جدید، اور مختلف کھانے کوکنگ کے حوالے سے جو ہے اس نے جو ہے وہ چیزیں متعارف کرائیں۔ تو اب جو پہلا آپ کا پوائنٹ تھا شاعری میں اب جہانگیر بھی بہت زیادہ حد تک اس سے لگاؤ رکھتا تھا، اچھا شاعر تھا، اور ساتھ میں جو ہے وہ نور جہان بھی اچھی شاعرہ تھی، اور فیشن اور جدید کھانوں کو بھی یہاں پہ متعارف کرایا۔ اس کے بعد دوسری چیز آ جاتی ہے مصوری، ٹھیک ہے جی، پہلے یہاں پہ آپ نے ڈسکس کیا شاعری، اب ہے مصوری۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، مصوری کیا ہوتی ہے؟ مصوری جو ہے وہ تصویر کشی کرنا، تصویر بنانا کسی بھی چیز کی، اس کو مصوری کہا جاتا ہے۔ تو مصوری جو ہے وہ اس دور کے اندر بہت زیادہ عروج پہ تھی، بہت زیادہ اس پہ کام ہوا، اور فن مصوری کو اس قدر یہاں پہ ترقی ملی کہ ایک تصویر بنانے کے لیے جو چہرہ ہے انسان کا ایک مصور بناتا، دوسرا اس کو کپڑے پہناتا، ڈریس لباس پہناتا، اور تیسرا جو ہے وہ اس کا بیک گراؤنڈ پس منظر بناتا، ٹھیک ہے جی۔ اس قدر ٹھیک ہے، ایک تصویر ہے،
ٹھیک ہے جی. تو پہلا جو مصور ہے وہ چہرہ بنائے گا، دوسرا مصور جو ہے وہ لباس پہنائے گا، اور تیسرا جو مصور ہے وہ تصویر کا پس منظر بناتا ہے جس کو آپ بیک گراؤنڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اس کے بیک پہ جو کیا چیز ہے، ٹھیک ہے، اس کو بناتا تھا. تو اس قدر اس میں جو ہے وہ ترقی ہوئی، اور ان تصاویر کو دیکھ کر جو ہے وہ عقل دنگ رہ جاتی ہے. یہی سمجھ آتی ہے کہ ایسی تصویریں جس کو آج کا کیمرہ بھی جو ہے اس طریقے سے نہ بنا سکے، اتنی صاف اور بہترین جو ہے وہ تصویر ہوا کرتی تھی. اس کے علاوہ نور جہاں نے یہاں پہ، یہ تو جو لوگ تھے یہ جہانگیر کے درباری تھے، کے دربار سے وابستہ لوگ. ٹھیک ہے جی. آگے آ جاتی ہے نور جہاں. نور جہاں نے ہندوستان کے اندر جو ہے اس نے زیورات اور اس کے ساتھ ساتھ لباس متعارف کرایا. ٹھیک ہے جی، زیورات اور لباس، اس نے یہ دو چیزیں جو ہے وہ متعارف کرائیں ہندوستان کے اندر. زیورات، نئے جدید زیورات اور لباس جو ہے وہ اس نے متعارف کرائے. اب جہانگیر جب سفر پہ نکلتا، جہانگیر جب اب کسی بھی سفر پہ نکلتا تو اپنے ساتھ مصوروں کو لے کے جاتا تھا. جہاں کہیں اس کو کسی جانور کی کوئی جانور اچھا لگ گیا، کوئی پھول اچھا لگ گیا، کوئی پرندہ وغیرہ، کوئی اچھا سین تھا، اس کو اسی ٹائم جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے اس کی تصویریں بنوا لیتا تھا. اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جب وہ سفر پہ گیا، اس نے اپنے تذکرہ جہانگیری میں لکھا کہ جب جہانگیر نے ایک شیر کی آنکھ میں تیر مارا، جب تیر مارا تو شیر جو ہے وہ وہاں پہ ہلاک ہو گیا، گرا. تو اس تمام منظر کو ایک مصور نے، اس کا جو دربار سے وابستہ مصور تھا، اس نے بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ اس کی تصویر کشی کی، اور وہ آج تک جو ہے وہ موجود ہے. وہ بہت زیادہ پیاری جو ہے وہ تصویر کشی کی گئی. اس کے بعد ایک مشہور مصور جس کا نام ہے استاد منصور. ٹھیک ہے جی. استاد منصور جو تھا وہ بھی اسی کے دربار سے وابستہ تھا. اور ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کا آگے شارٹ کوسچن بھی آئے گا. تو استاد منصور جو تھا وہ جانوروں کا مصور تھا، یعنی جانوروں کی تصویریں وغیرہ بنایا کرتا تھا. اور یہ جو تصاویر ہیں جانوروں کی، پرندوں کی اور جانوروں کی، وہ آج بھی دنیا کے مشہور عجائب گھروں میں موجود ہیں. دنیا کے مشہور عجائب گھروں میں منصور کی جو تصاویر ہیں وہ موجود ہیں. ٹھیک ہے جی. یعنی جانوروں کی اور پرندوں کی جو تصویر اس نے بنائی تھی وہ وہاں پہ موجود ہے. اب جو جہانگیر ہے، جہانگیر کو اس قدر لگاؤ تھا اور اس قدر جو ہے وہ تصویروں کی پہچان تھی، وہ دیکھ کر بتا دیتا کہ یہ تصویر کس نے بنائی. یعنی اتنا اس کو ایکسپیرینس ہو چکا تھا، اتنا زیادہ لگاؤ تھا کہ وہ بتا سکتا تھا کہ یہ جو ہے تصویر کس نے بنائی. اس کے بعد اگلی جو ہماری ہیڈنگ ہے وہ ہے
نمبر 3 فن تعمیر. فن تعمیر. اب یہاں پہ مصوری جو ہے وہ عروج پہ تھی. فن تعمیر پر اتنا زیادہ جو ہے وہ فوکس نہیں کیا گیا. زیادہ تر جو ان کا فوکس تھا، جو ان کا کام تھا، وہ جو ہے وہ مصوری پہ تھا. فن تعمیر پہ بہت زیادہ نہیں تھا، بہت کم تھا. تو اب جو فن تعمیر کے حوالے سے جو یہاں پہ تعمیرات ہوئیں، ان میں چند خوبصورت جو عمارات ہیں. پہلی ہے لاہور میں مسجد دروازے کے اندر جو ہے بیگم شاہی مسجد. لاہور بیگم شاہی مسجد، یہ مسجد دروازے کے اندر موجود. ٹھیک ہے جی. پہلی یہ بلڈنگ خوبصورت بلڈنگ ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ لاہور کے قلعے میں، یہ لاہوری میں کے قلعہ میں ایک خوابگاہ تعمیر کروائی. ٹھیک ہے جی. جو کہ آج وہ عجائب گھر کی صورت میں موجود ہے. آج وہاں عجائب گھر موجود ہے، جو کہ پہلے خوابگاہ تعمیر ہوا تھا. اس کے بعد مقبرہ انارکلی. مقبرہ انارکلی بھی اسی دور کا جو ہے وہ شاہکار ہے، اور اسی دور میں یہ جو ہے وہ عمارت بنائی گئی. اور اس عمارت کے اندر اس مقبرہ جو تھا انارکلی کا، ٹھیک ہے، اس کے اندر جو جہانگیر کی ایک چہیتی بیوی تھی صاحب جمال. ٹھیک ہے جی. صاحب جمال یہ جہانگیر کی بیوی تھی، جس سے وہ بہت زیادہ پیار کیا کرتا تھا. وہ چہیتی بیوی تھی صاحب جمال. وہ اس مقبرے کے اندر جو ہے وہ مدفون ہیں، دفن ہیں. تو اس کے جو مینار ہیں، چاروں طرف 4 مینار ہیں، 2 منزلیں ہیں. ٹھیک ہے جی. 4 مینار اور 2 منزلیں ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ بہت اچھی پچکاری وغیرہ جو ہے وہ کی گئی ہے. اور اس کے علاوہ نور جہان نے ایک بلڈنگ جو ہے وہ آگرہ کے اندر تعمیر کی. آگرہ میں وہ ہے اعتماد الدولہ. اعتماد الدولہ. اس اعتماد الدولہ جو مقبرہ ہے، اس کے اندر اس کی والدہ اور والد جو ہے وہ مدفون ہیں. یعنی یہاں پہ اس مقبرے کے اندر اس کی والد اور والدہ کی قبر ہے، یہاں پہ وہ مدفون ہیں. نور جہان نے آگرہ میں یہ جو ہے وہ مقبرہ تعمیر کروایا تھا. اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ جو مقبرہ ہے، یہ اعتماد الدولہ، یہ تاج محل کے بعد خوبصورت ترین عمارت ہے. ٹھیک ہے جی. اگر کہتے ہیں کہ تاج محل نہ ہوتا تو سب سے خوبصورت جو عمارت تھی وہ اعتماد الدولہ ہوتی، جو کہ نور جہان نے آگرہ میں اپنے والد اور والدہ کا مقبرہ تعمیر کروایا تھا. اس کے علاوہ جو ہے وہ اعتماد الدولہ جو عمارت تھی، اس کے اوپر بنگالی چھت، ڈالا گیا. 2 منزلہ 4 مینار. ٹھیک ہے جی.
یہ تھے، اور جمنا جو ہے دریائے جمنا، اس کا پانی جو ہے وہ چھو کر گزرتا ہے۔ دریائے جمنا کا جو پانی ہے وہ اس مقبرے کو چھو کر گزرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کشمیر کے اندر، کشمیر میں جو عمارات بنائی گئی وہ ہے نشاط باغ، شالمار باغ اور نسیم باغ۔ نشاط باغ، شالمار باغ اور نسیم باغ جو ہے وہ کشمیر کے اندر جو ہے وہ تعمیر کیے گئے۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس اگلا جو ہمارا ہیڈنگ ہے وہ ہے موسیقی۔ جہانگیر کو موسیقی سے بہت زیادہ جو ہے وہ لگاؤ تھا۔ بہت سے موسیقار جو ہے وہ اس شاہی دربار سے وابستہ تھے، اور اس میں جو موسیقار موجود تھے ان میں ہندوستانی، ایرانی اور کشمیری تھے۔ ہندوستانی، ایرانی اور کشمیری جو ہے وہ موسیقار اس کے دربار سے وابستہ تھے۔ اس نے اپنے کتاب جو اس نے طرز جہانگیری لکھی تھی، اس میں بہت سارے مصوروں کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کیا، بہت سارے موسیقاروں کو اس نے خراج تحسین پیش کیا۔ اور ایک واقعہ اس نے اپنی کتاب میں لکھا، انہوں نے کہا کہ جب محفل اس کی شروع ہوتی تھی تو وجد جو ہے وہ طاری ہو جاتا تھا۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ محفل میں خسرو کا جو ہے وہ کلام پڑھا، امیر خسرو کا کلام پیش کیا جا رہا تھا۔ تو ایک شعر پر ملا احمد علی جو تھے وہ بہت زیادہ وجد میں آئے، اور اسی اثناء میں ان کی روح جو ہے وہ پرواز کر جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، وہ اپنا جو طرز جہانگیر میں نقل کرتے ہیں، طرز جہانگیر میں وہ واقعہ جو ہے وہ آپ کو میں نے جو سنایا واقعہ لکھا، ٹھیک ہے جی، کہ جب محفل ہو رہی تھی تو کلام پڑھا جا رہا تھا، وہ تھا امیر خسرو کا، ٹھیک ہے جی، اور وجد میں آئے ملا احمد علی، اور اسی اثناء میں ان کی روح جو ہے وہ جو ہے وہ پرواز کر جاتی ہے، وہ فوت ہو جاتے ہیں۔ اس قدر جو ہے وہ وجد طاری ہوا اس میں۔ اس کے بعد اگلی جو چیز ہے اس کے عہد کے اندر، جہانگیر کے عہد میں انصاف کی فراہمی۔ جہانگیر اس بات کا بہت زیادہ خیال کرتا تھا کہ جو ہے انصاف مہیا کیا جائے عوام کو، تو اس نے اسی بات کے پیش نظر جو ہے وہ عوام پسند اقدامات اٹھائے، ٹھیک ہے جی، عوام پسند اقدامات، جس کو عوام جو ہے وہ پسند کریں وہ اقدامات اٹھائے۔ اس نے جو قیدی تھے وہ ان کو رہا کر دیا، اور اسلام کی سربلندی کا جھنڈا اس نے اٹھایا، اور اس نے اپنے تمام مخالفین کو جو ہے وہ معاف کر دیا۔ اس کے علاوہ اس نے جو اس کے معاونین تھے، جو اس کو بادشاہ جنہوں نے بنایا تھا، جو اس کی مدد کر رہے تھے، تو اس نے جو ہے وہ اعلیٰ عہدے عطا کیے، اور شاہی دربار سے باہر اس نے ایک زنجیر جو ہے وہ اسلام کی سربلندی کی کوشش، ٹھیک ہے جی، مخالفین کو معاف کر دیا۔ اس کے علاوہ معاونین کو اعلیٰ عہدے دیے۔ اس کے علاوہ ایک اس نے اپنے دربار کے باہر ایک زنجیر جو ہے وہ لٹکا رکھی تھی، جب کبھی ایک شخص سمجھتا کہ مجھے جو ہے وہ عدالت سے انصاف نہیں ملا، تو وہ زنجیر کو کھٹکا کے جو ہے وہ بادشاہ کے دربار میں آ سکتا تھا، انصاف جو ہے وہ طلب کر سکتا تھا۔ اور اس کے علاوہ
وہ بہت زیادہ انصاف پسند تھا. اس نے جب بھی کسی شخص کو اگر انصاف نہیں ملتا تو وہ اس کی پوری کی پوری مدد کرتا تھا, جانچ پڑتال کرواتا تھا. اور اس کے بعد وفات جو ہیڈنگ آپ دیں گے, اس کی جو وفات